مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئے اور یہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، معصوم نہتے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنانا، تو یہ بھی اس امت کے اندر ہی دشمن نے برسوں کی جدوجہد سے یہ کھیتی بوئی ہے، اور اس کھیتی کو میتھ کی کتاب یا سائنس کی کتاب پڑھا کے نہیں بویا گیا، کتاب بھی اسی کا سہارا لیا گیا جو کتاب ہدایت، کتاب رحمت قرآن مجید ہے۔ اور یہ مسلمان، بھولا بالا مسلمان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان ہاتھوں میں کھلونا کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس کی بنیادی بے شمار وجوہات ہیں، جس میں موٹی موٹی 2-3 وجوہات میں سے ایک تو جب کسی ملک میں غربت بہت زیادہ ہو تو غریب یا خودکشیاں کرتا ہے، یا کہیں سے بھی اس کو غربت دور کرنے کا اور بچوں کے بہتر مستقبل کی کوئی ضمانت دے اور اس کی جان کی قربانی مانگے، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری جان تو ویسے ہی شکنجے میں ہے غربت کے، ایک خودکش حملہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، کم از کم اتنی دولت ایڈوانس مل جاتی ہے کہ پیچھے خاندان کا اور بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو غربت آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جرائم کرواتی ہے، زنا کے بڑے بڑے اڈے جو چل رہے ہیں، حرام کاری، حرام خوری کی جو بڑے بڑے سیٹ اپ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بنیادی طور پر غربت سے شروع ہوتے ہیں۔ بعد میں ان کو اس بازار میں جا کر پھر دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جانے والوں کے پھر واپسی کے دروازے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا المیہ ہماری قوم کا غربت آلریڈی ہے۔ دوسری بنیادی وجہ اس کی وہ ہوتی ہے ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری۔ جب معاشرے میں بے روزگاری حد سے بڑھ جاتی ہے، لوگ ڈگریاں لے کر لاکھوں روپے لگا کر اور پھر بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر طرف سے معاشرے میں انہیں گھر سے، عائز اقارب سے، دوستوں سے تانے ملتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا تجھے یہ سب کچھ، ماں باپ بھی کہتے ہیں پیسہ برباد کر دیا، تو وہ نوجوان حالات سے تنگ آ کر ان راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں جن راستوں پر شیطان کے وہ ایجنٹ اور ہواری بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں پھر ٹکٹ بانٹتے ہیں جناب شارٹ کٹ جنت میں پہنچنے کے، بے وقوف بناتے ہیں اللہ رسول کے نام پر ہی۔ تو وہ نوجوان پھر آپ دیکھیں نا، جہاں پر بھی حملہ آور آتے ہیں ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، یہ بوڑھے بزرگ تو آپ کو کبھی نظر نہیں آئے ہوں گے، یہ بے روزگار طبقہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ کو حکمران وقت جو ہوتے ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بھائی دہشت گردی آپ کی تقریر سے ختم نہیں ہوتی، مذمت کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں جی یہ اس کا مسئلہ ہے، میں کہا کرتا ہوں لا اینڈ آرڈر، غربت اور بے روزگاری جس معاشرے میں ہو وہاں لا اینڈ آرڈر قائم رہ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ غریب کو آپ کس طرح روکیں گے کہ وہ خودکشی نہ کرے؟ وہ خودکشی نہیں یا خودکش بمبار، یہ دیکھیں نا لفظ ملتے جلتے ہیں، خودکشی، خودکش بمبار، نہیں روک سکتے آپ جب تک آپ معاشرے کو ان چیزوں کا حل نہ دیں۔ یہ 2 چیزیں تو یہ ہیں، اور تیسری جو ان دونوں طبقات کو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے وہ بنیادی طور پر وہاں ہماری قانون کی کمزوریاں ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہمارے وہ مذہبی متشدد طبقات ہیں، اسی مذہب کے نام پہ جو مدارس بھی بناتے ہیں، مساجد بھی چلاتے ہیں، اور وہاں ایسی ٹیوننگ کر کر کے معاشرے کی اس کو یہاں تک لاتے ہیں، اور ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں، ہماری افواج، ہماری حکومتیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ظاہری بات ہے جتنے ایسے سیٹ اپ چل رہے ہیں وہ بھی اسی ملک کی حدود کے اندر ہیں، کسی تھانے کی حد میں ہیں، وہاں پر بھی قریب کوئی چھاونی ہمارے عسکری اداروں کی ہوگی۔ تو بنیادی طور پر جو وہ مراکز بنے چلے اور اب چل رہے ہیں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ فلانے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، ڈیٹا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ خود جو پالتو کتے پالے جاتے ہیں وہ اگر مالکوں کو یا ان کے کسی اپنی سرزمین کے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیں تو آپ باقیوں کو تانا تو بعد میں دیں گے نا۔ تو ہم نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں دنیا کے 2 بڑے دھڑے جو بنے کمیونزم اور سوشلزم کے نام پہ، دہریت اور امریت کے نام پر، ان میں سے جب ہم ایک دھڑے میں گئے تو ہم نے دوسرے دھڑے کے خلاف اپنے اندر لوگ کھڑے کیے۔ آج ان دنوں میں ابھی اس دھماکے سے چند دن پہلے ہی ہم ایک دھڑے سے اٹھ کے دوسرے دھڑے میں گئے، اور ادھر بھی جنگ شروع ہو گئی، اور ادھر بھی ہمارے ہاں بھی پھر خانہ جنگی کا ماحول، اور مساجد سے ابتدا ہو گئی۔ اب وہ جو مذہبی طبقات ہیں ان کے پیچھے بھی لابیز وہی انٹرنیشنل ہوتی ہیں،
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل لابیز کا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے مذہب کے نام پہ وہاں پہ فتنہ گری کی جائے۔ یہ فرقہ واریت بھی اسی بنیادی طور پر جو عالمی سامراج کا ایجنڈا ہے اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ تفرقہ بازی، یہ پھر جماعتی تشدد، ایک جماعت دوسری جماعت پہ تشدد بھی اتر آتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ اب قوم کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمارا رخ کدھر ہے، تو اللہ پاک قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اب اصول رحمانی کیا ہے کہ جس شخص نے بھی کسی دوسرے شخص کو قتل کیا بغیر نفس، بغیر قصاص والے معاملے کے۔ قصاص ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل کر دے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے باقاعدہ طور پر کورٹ کے ذریعے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے تاکہ قاتل دھرتی پہ نہ رہے، قاتل کا وجود سے نفرت کی گئی ہے۔ اور ہمارا تو کوئی قتل کر دے تو ہم گواہیاں دینے بھی پہنچ جاتے ہیں، بھائی یہ کوئی نہیں عزیز ہے جی، بچانا تو ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایسا قتل کیا جو وہ قصاص والے معاملے سے ہٹ کر ہو گیا، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد کسی نے بھی پھیلایا۔ اب فساد کی پھر بے شمار صورتیں ہیں، وہ دہشت گردی ساری اسی میں آتی ہے، ظلم اور جبر کے سارے ضابطے اسی میں آتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات قرآن مجید میں فرما رہی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سن لو ان راہوں پہ دہشت گردی کی، فساد فی الارض کی شاہراہوں پہ چلنے والا اور قتل نفس بغیر نفس کرنے والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایک بندے کا قاتل نہیں ہوتا، وہ خود کچھ بمبار 35-40 کا قاتل نہیں ہے۔ میرے رب العالمین کی ذات فرما رہی ہے وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، یا صرف یہ بھی نہیں کہا مسلمانوں کا قاتل ہے، بھلے دنیا کے کسی مذہب کسی گرو کو ماننے والا ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو، انسان ہو۔ تو خالق کائنات نے ساری انسانیت کی حفاظت کی ترجمانی کر کے قرآن مجید میں بتا دیا اس کا بندہ وہی ہے جو جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے وہاں سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت کے اصول بھی سامنے لاتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے۔